السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے ظاہری علم کی وضاحت پارٹ 2۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اول فہرست پر ظاہری علم کی اقسام۔ ظاہری علم کی کئی اقسام ہیں جن میں سب سے اہم درج ذیل ہیں۔ سائنس وہ علم ہے جو قدرتی اور فطری مظاہر کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ علم انسان کو کائنات کے اصولوں اور زندگی کی حقیقتوں کو جاننے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ سائنس نے انسانی زندگی کو بے شمار طریقوں سے آسان بنایا ہے، جیسے کہ صحت، مواصلات، توانائی اور ٹیکنالوجی میں ترقی وغیرہ۔ طب کا علم انسان کی صحت کے بارے میں ہوتا ہے۔ یہ علم جسم کی ساخت، بیماریوں کے اسباب اور ان کے علاج کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ طب کی بدولت انسان نے بیماریوں کا علاج دریافت کیا ہے اور صحت کی حفاظت کے لیے نئی تدابیر اپنائی ہیں۔ تاریخ کا علم انسان کو ماضی کے واقعات اور ان سے حاصل ہونے والے اسباق سے آگاہ کرتا ہے۔ اس علم کے ذریعے انسان اپنی تاریخ، ثقافت اور معاشرتی ترقی کو سمجھتا ہے اور اس سے مستقبل کی رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ جغرافیہ کا علم دنیا کے مختلف علاقوں کی سرحدوں، آب و ہوا، زمین کی ساخت اور اس کے قدرتی وسائل کے بارے میں ہوتا ہے۔ یہ علم انسان کو مختلف علاقوں میں بسنے والے لوگوں کی ثقافت، رہن سہن اور دیگر پہلوؤں کو سمجھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ انجینئرنگ کا علم مختلف آلات، مشینوں اور عمارتوں کی تخلیق اور استعمال کے بارے میں ہوتا ہے۔ یہ علم انسان کو نئی ٹیکنالوجیز ایجاد کرنے اور دنیا میں موجود انفراسٹرکچر کے تعمیر کی مہارت فراہم کرتا ہے۔ فنون کا علم انسان کے تخلیقی پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے۔ آرٹ، موسیقی، ڈانس اور دیگر فنون انسان کے جذبات اور تخلیقی صلاحیتوں کو ظاہری دنیا میں پیش کرنے کے طریقے سکھاتے ہیں۔ دوم فہرست پر ظاہری علم کا روحانیت سے تعلق۔ ظاہری علم اور روحانیت دونوں الگ الگ میدان ہیں، لیکن ان کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے۔ روحانیت انسان کو اپنی داخلی حقیقتوں کی طرف متوجہ کرتی ہے اور اسے اللہ کی رضا کی تلاش میں رہنمائی فراہم کرتی ہے، جبکہ ظاہری علم انسان کو دنیا کی حقیقتوں سے آشنا کرتا ہے اور اس کی زندگی کو بہتر بنانے کے طریقے سکھاتا ہے۔ ظاہری علم انسان کو اللہ کی تخلیق اور اس کے قدرتی اصولوں کا ادراک فراہم کرتا ہے۔ جب انسان ظاہری علم حاصل کرتا ہے تو وہ کائنات کی خوبصورتی اور اللہ کی تخلیق کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتا ہے، جو اس کی روحانیت کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ سوم فہرست پر ظاہری علم کی حدود۔ اگرچہ ظاہری علم انسان کو دنیا کے بارے میں گہرا علم فراہم کرتا ہے، لیکن اس کی کچھ حدود بھی ہیں۔ ظاہری علم انسان کی عقل تک محدود ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ اللہ کی مرضی اور تقدیر کو سمجھنے میں ناکام رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ظاہری علم انسان کو صرف مادی اور فنی پہلوؤں کا علم فراہم کرتا ہے، جبکہ روحانیت میں انسان کو غیر مادی حقیقتوں کا علم حاصل ہوتا ہے، جو اللہ کی قربت اور آخرت کے بارے میں ہوتا ہے۔ نتیجہ: ظاہری علم انسان کے لیے
ضروری ہے، کیونکہ یہ اسے دنیا کے مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے کے طریقے فراہم کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو باطنی علم اور روحانیت کی اہمیت کو بھی سمجھنا ضروری ہے، تاکہ وہ اپنے اندر کی گہرائیوں کو پہچانے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے۔ دونوں علوم کا امتزاج انسان کو مکمل اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے۔